صفحہ نمبر 13 حرف آغاز۔ خادم محبوب عالم ولد بابو خان آپ کی خدمت میں اپنے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ میرے والد صاحب شروع سے باشریت تھے۔ جوانی سے بزرگی تک سفید پگڑی اور لباس زیب تن کرتے تھے۔ آپ کے چہرہ مبارک پر نورانی پن تھا۔ آپ پر اللہ پاک کی بہت ہی رحمتیں تھیں۔ میری والدہ بھی نیک اور اللہ والی خاتون تھی۔ بندہ کی پیدائش 10 اپریل 1940 بمقام مراد پور نرالا ضلع ہوشیارپور بھارت میں ہوئی۔ ہم راجپوت منہاس نسل سے ہیں۔ راشد منہاس نشان حیدر میرے کزن تھے۔ قیام پاکستان سے قبل ایک دن والد محترم نے مجھ سے کہا کل جیٹھی جمعرات ہے، لہٰذا صبح فجر کی نماز داتا دربار حضرت داتا صاحب لاہور میں ادا کرنے کے بعد سلام پیش کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد والد صاحب نے سواری کا انتظام کیا۔ گاؤں سے قریباً رات 12 بجے ہم ریلوے اسٹیشن امرتسر پہنچے۔ وہاں سے بذریعہ ریل لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ باپ بیٹا رات 2 بجے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ والد صاحب نے میرا اور اپنا جوتا اتارا اور ایک تھیلے میں ڈال کر مجھے تھما دیا اور ننگے پاؤں حضرت داتا دربار کی جانب چل دیے۔ وہاں پہنچ کر وضو کیا، پھر سلام پیش کیا۔ اس وقت دربار شریف پر اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہو رہی تھیں۔ صبح کا وقت تھا، موسم بہت خوشگوار تھا، ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ پھر اذان شروع ہوئی۔ ہم نے ایک چھوٹی مسجد جو کہ دربار شریف سے متصل تھی اس میں نماز فجر ادا کی، پھر سلام پیش کیا۔ وہاں سے تانگے میں سوار ہو کر صدر کی جانب چل پڑے، کیونکہ وہاں میرے والد صاحب کا فوجی وردیوں کی سلائی کا ٹھیکہ تھا۔ صدر بازار میں ہماری دکان تھی جس میں میرے والد صاحب اور میرے بڑے بھائی نذیر احمد درزی کا کام کرتے، اور ڈپو نمبر 3 فوجی کا ٹھیکہ بھی تھا۔ وہ فوجی وردیاں تیار کرتے تھے۔ میرے بڑے بھائی عبدالرشید اور محمد اقبال بھی درزی کا کام کرتے تھے، جو بمبئی بھارت میں ملٹری درزی خانہ کے ٹھیکیدار تھے۔ ہجرت کے وقت 1947 میں چونکہ بھارت میں ہندو اور سکھ مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کر رہے تھے، صفحہ نمبر 14، اس لیے میرے دونوں بھائی بذریعہ بحری جہاز ممبئی سے کراچی آ گئے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا تو تمام ہندوستان میں بشمول کلکتہ، بمبئی، بہار، مشرقی پنجاب، ڈھاکہ، گاؤں، قصبوں، شہروں میں ہندو اور سکھوں نے وسیع پیمانوں پر مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بیماروں، اپاہجوں، درویشوں سبھی کو قتل کرتے رہے۔ مردہ لاشیں کتوں، گدھوں، چیلوں اور کووں کی خوراک بن گئی۔ جوان عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی۔ خوراک ختم ہوگی تو مسلمانوں کو درختوں کے پتے گھاس پھوس کھانی پڑی۔ ان کٹھن حالات میں ہم اپنے گاؤں مراد پور نرالا بھارت سے بے سر و سامانی کی حالت میں اپنا تمام مال، اسباب، مویشی، یہاں تک کہ زیور اور دولت بھی میرے والد صاحب نے ایک سکھ دوست کے گھر بطور امانت رکھ دی، جو آج تک ہم حاصل نہ کر سکے۔ ہماری زمینیں بھی تھیں جن پر سکھ ٹھیکے پر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ خدا خدا کر کے لاہور میں آئے تو سکون کا سانس ملا۔ میں اپنے قبلہ والد صاحب کی پرہیزگاری کی بات کر رہا تھا۔ آپ کو دربار شریف سے بے حد محبت تھی۔ وہ ہر جمعرات صبح کی نماز دربار شریف داتا صاحب ننگے پاؤں جا کر ادا کرتے تھے۔ ان کو بزرگان دین سے خاص محبت تھی۔ یہی محبت مجھے پدر بزرگوار سے ورثے میں ملی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرت بابا رحمت علی سونے شاہ طیبی نقشبندی خادم حضرت کرما والے شروع ہی سے باشریت تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ انور پر بزرگی کے آثار حویدہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سر پر پگڑی پہنتے اور سفید کپڑے زیب تن رکھتے۔ جوانی میں آپ کی داڑھی سیاہ اور چہرے پر نورانی پن جھلکتا، اور بزرگوں کے عالم میں بھی بارش نورانی چہرہ انوار و تجلیات کا پتہ دیتا۔ یعنی آپ نے جوانی و بزرگی کے عالم میں کوئی نمایاں فرق ثابت نہ کیا۔ آپ ہی کے زیر سایہ مجھے پاکستان ریلوے میں کام کرنے کا موقع ملا، اور آہستہ آہستہ ان کی شفقت اور محبت نے میرے دل میں گھر کر لیا، جس میں ہر گزرتے دن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 1960 میں بندہ محبوب عالم کی تعلیم صرف میٹرک تھی، اور جناب حضرت بابا جی رحمت علی صاحب اس وقت مغل پورہ ایفینسی ڈی ایس ورک شاپ میں ہیڈ کلرک تھے۔ مجھے ان کے زیر سایہ خدمات انجام دینے کا سنہری موقع ملا، صفحہ نمبر 15۔ اس وقت کوئی بھی آپ کو رحمت علی کے نام سے نہ پکارتا تھا، بلکہ حضرت صاحب کے نام سے پکارا جاتا، حتیٰ کہ ہمارے افسران بھی آپ رحمت اللہ علیہ کو حضرت صاحب کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کو حضرت صاحب کے نام سے پکارا جاتا تو میرا خیال بزرگان دین کی طرف چلا جاتا، جیسے حضرت داتا صاحب، حضرت میاں میر صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم ہستیاں۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ صرف کام سے کام رکھتے تھے، اپنے کام خود سر انجام دیتے، دفتری امور کو بڑی ایمانداری سے انجام دیتے۔ آپ نہ صرف خود نماز کے پابند تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے، بعین ہی مجھے نماز کی تاکید کرتے اور اپنے ساتھ نماز پڑھاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نماز ظہر اور عصر، نماز جمعۃ المبارک پڑھنے کا موقع بھی ملتا، جو ہمیں حضرت سید ابو البرکات پڑھاتے۔ ہر روز ظہر کی نماز کی ادائی کے بعد دودھ جلیبی سے بھرا ہوا پیالہ خریدتے، ایک میرے لیے اور اپنے لیے، اور آپ ہمیشہ ادائی خود کرتے، مجھے کبھی بھی پیسے ادا نہ کرنے دیتے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا روز کا معمول تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال کندہ، میں نے اس کا تذکرہ بابا جی سے کیا، کیوں نہ دوبارہ سے تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ بابا جی کو میرا مشورہ پسند آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علم ماں کی گود سے قبر تک حاصل کرو، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اس طرح میں نے اور بابا جی نے مل کر پرائیویٹ طور پر بغیر کسی استاد کے صرف کتابوں کے ذریعے FA BA اور فاضل پنجابی کی ڈگری حاصل کی۔ یوں میرے دل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف کرما والے کے خاص مرید تھے۔ مجھے بھی نصیحت کرتے رہتے کہ تم بھی ان کے مرید ہو جاؤ، مگر میں مانتا نہیں تھا۔ شاید میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی اور کا مرید بنوں، میری خواہش تھی کہ میں بابا جی کا مرید بنوں۔ حالانکہ میں نے کئی جمعۃ المبارک حضرت کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء میں ادا کیا، لیکن تب بھی میرا دل نہ مانا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری پروموشن ہو گئی، میری ٹرانسفر ریلوے ہیڈ کوارٹر میں ہو گئی۔ اس کے باوجود میری بابا جی سے ملاقات جاری رہی، میری محبت شفقت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ ایک دن میں بابا جی کے گھر گیا تو آپ نے فرمایا، تم نے میرا کہا نہیں مانا، تم حضرت کرما والے کے مرید نہ ہوئے۔ میں نے آپ سے عرض کیا، میرا دل اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا کہ میں کسی اور کا مرید ہو جاؤں، میں تو ہر حال میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ آپ دیدہ ہو کر فرمایا، محبوب عالم تم اب بھی میری بات نہیں مان رہے، میں تمہیں اپنا مرید کیسے بنا لوں، مجھے تو خلافت ہی نہیں ملی۔ صفحہ نمبر 16۔ اس وقت میرے دل میں ایک خواہش دعا بن کر نکلی، اے میرے مالک مجھے حضرت صاحب کا مرید بنا دے اور آپ کو خلافت نصیب فرما۔ میں نے دل ہی دل میں یہ دعا مانگی اور آپ سے دریافت کیا، آپ کرما والے کب جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جمعۃ المبارک کو جانا ہے اور جمعہ وہیں ادا کرنا ہے۔ میری زبان سے انشاءاللہ کے الفاظ نکلے، میں نے عرض کیا، اللہ آپ کو خلافت نصیب فرمائے۔ شاید یہ اس وقت میرے لیے مبارک گھڑی تھی، خدا نے میری دعا سن لی اور آپ کو خلافت مل گئی۔ میں اتوار کے روز بابا جی کے گھر مٹھائی لے کر گیا، دستک دینے کے بعد اندر داخل ہوا، سلام عرض کیا۔ آپ نے مجھے گلے لگایا، فرمایا محبوب عالم خدا نے تمہاری دعا سن لی، مجھے خلافت عطا ہوگی، اب تم میرے مرید ہو۔ اس طرح میں آپ کا مرید بن گیا۔ آپ کی دعائیں کے طفیل میرے گھر کے حالات بدل گئے، میری تنخواہ میں اضافہ ہو گیا، مشکل حالات رحمت میں بدلنے لگے، گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگیں۔ یہ سب نگاہ لطف و کرم ہے کہ مجھے میرے مرشد پاک نے شیطان کے فریب سے بچا رکھا ہے۔ سلطان العارفین حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی من میرے وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو، جگ جگ جیوے میرا مرشد باہوں جیے بوٹی لائی ہو۔ تشریح نفی اسبات کلمہ طیبہ کو کہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے میرے پاک درخت کو جو میرے اندر میرے پیر مرشد نے لگایا تھا نمی ملتی رہی اور میرے رگ و جان تر رہے، حتیٰ کہ وہ پاک درخت پروان چڑھا اور پھول پھل لگنے لگے۔ پھر آپ اپنے پیر کے بلند مرتبہ کے لیے دعا کرتے ہوئے شکر ادا کرتے ہیں۔ نوٹ: بندہ محبوب عالم نے داڑھی رکھنے کا پختہ و مصمم ارادہ بروز جمعۃ المبارک 29 اپریل 2005 مطابق 19 ربیع الاول 1426 ہجری کو کیا اور آپ اپنے پیارے مرشد حضرت رحمت علی سونے شاہ کو بروز اتوار بتایا۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ مجھے حضور پاک کی سنت مبارک پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صفحہ نمبر 17۔ حضرت شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ صفحہ نمبر 18۔ گنج کرم حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف بھی حضرت کرما والے۔ صفحہ نمبر 19۔ پیر سید میر طیب علی شاہ بخاری مدہ ذلہ العالیہ سجادہ نشین حضرت کرما والا شریف، پیر طریقت رہبر شریعت رحمت علی نقشبندی المعروف بھی سونے شاہ۔ صفحہ نمبر 20۔ صفحہ نمبر 21۔ حمد باری تعالیٰ، تو ہی تھا اور تو ہی ہے، صدق و صفا سے پہلے ذکر باطل ہے ہر ایک حمد و ثنا سے پہلے،
یہ زمین اور افلاک، حجر و شجر، بحر اور بر، کن کے پردے میں تھے سب تیری رضا سے پہلے، غرق ظلمت میں تھے یہ چاند یہ سورج تارے، تیری بخشی ہوئی بے انت ضیا سے پہلے، پھول کلیوں کے بدن، غنچہ دہن اور چمن، سب ہی بے نام تھے خوشبو کی صدا سے پہلے، تو ہی معبود ہے، خالق ہے سبھی کا مولا، ذرے ذرے کا ہے اقرار دعا سے پہلے، التجا کرتا ہے تجھ سے یہ تیرا سرور ناز، تیری ہی حمد لبوں پہ ہو قضا سے پہلے۔ از شاعر سرور ناز، صفحہ نمبر 22۔ نعت رسول مقبول۔ احد کے نام سے وابستہ نام احمد ہے، خدائے پاک کا فرمان کلام احمد ہے، بھٹکتے پھرتے ہیں انسان کیوں سرابوں میں، راہ حیات کا ضامن پیام احمد ہے، اٹھا لو بڑھ کے اندھیروں کے بھوت رقصاں ہیں، ضیاء طور سے لبریز جام احمد ہیں، جلے چراغ حرم سے نگاہ منزل تک، سنا ہے عرش بری پر قیام احمد ہے، اسی سے لرزاں ہیں آصیب کفر آزر کے، جو قول فعل ہے دل سے غلام احمد ہے، جمال سیرت احمد ہے مشعل ایماں، تمام عظمت دھوراں بنام احمد ہے، تلاش بخت نہ کر تو خرد کے پردوں میں، حد شعور سے آگے مقام احمد ہے۔ از شاعر حسن بخت رانا مرحوم۔ صفحہ نمبر 23۔ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سہرا، سہرا تیرا رب نے بنایا تے ہوراں لے کے آئیاں، سہرے دیاں لڑیاں جویں نوراں دیاں چھلاں، عرشاں تو سائرہ مریم حوا حوراں ملائکہ، صدقے جاون واری جاون آئیاں، تسلے علی سبحان اللہ مرحبا مرحبا پڑھ دیاں آئیاں، ایڈے سونے سہرے دی جھلی جاندی نتابے، رب آکھے سونیاں تیرا سہرا بڑا سونا ہے، عرشاں تو سائرہ مریم حوا حوراں ملائکہ، صدقے جاون واری واری جاون آئیاں، تسلے علی سبحان اللہ مرحبا مرحبا پڑھ دیاں آئیاں، میریاں محبوبہ والشمس تیرا چہرہ ہے، نوری نوری چہرہ تے یاسین دا سہرا ہے، عرشاں تو سائرہ مریم حوا حوراں ملائکہ، صدقے جاون واری جاون آئیاں، تسلے علی سبحان اللہ مرحبا مرحبا پڑھ دیاں آئیاں، تک تک تینوں رب بھی نہیں رجدا ہے۔ صفحہ نمبر 24۔ خدا خدا کے عرشی تے فرشی رل مل پیش کرو، محبوب نو سلامیاں تے دروداں دیاں ڈالیاں، عرشاں تو سائرہ مریم حوا حوراں ملائکہ، صدقے جاون واری جاون آئیاں، تسلے علی سبحان اللہ مرحبا مرحبا پڑھ دیاں آئیاں، میرے محبوب دیاں شاناں نے نرالیاں، اے آمنہ دا لال ہے تے رب دا پیارا ہے، کل عالم دا سرور ہے تے کل عالم دا سہارا ہے، عرشاں تو سائرہ مریم حوا حوراں ملائکہ، صدقے جاون واری جاون آئیاں، تسلے علی سبحان اللہ مرحبا مرحبا پڑھ دیاں آئیاں، ویکھن اکھیاں والے تے بولن صلی علی سبحان اللہ مرحبا مرحبا، صلی علی سبحان اللہ مرحبا مرحبا، صلی علی سبحان اللہ مرحبا مرحبا، فرخندہ رانا بی بی جان۔